وسار على نهجهم واصطن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و مکان سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں جو بندے کامیاب ہیں، کامیاب بندوں کی صفتیں اور کامیاب بندوں کے اوصاف اور ان کے اعمال کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر بیان فرمایا. قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، بڑی اہم آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ 4 صفتیں بیان فرما رہا ہے کامیاب لوگوں کی، کامیاب بندوں کی 4 صفتیں بیان فرما رہا ہے. اور کامیاب کون سے؟ جو بندے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، دونوں میں بھی کامیابی ملے گی. صرف ایک جگہ نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں میں بھی اللہ کامیابی عطا کرے گا. اور ان کی 4 صفتیں اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی. ہم تمام کو اس پر غور کرنا ہے کہ ہم ان 4 صفتیں ہمارے اندر کتنی موجود ہے اور ہمیں اس کے لیے، اس میں اضافے کے لیے اور کیا کرنا چاہیے. اور ہماری جو زندگیاں چل رہی ہے یہ 4 چیزوں کے پیچھے چل رہی ہے یا ان کے علاوہ کوئی اور چیز کی طرف جا رہی ہے. سبق بھی ہم کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ بھی کرنا ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے، 4 صفتیں جو بیان کی کامیاب بندوں کی. ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ قرآن کی آیت ہے. اس آیت میں 4 چیزوں کا ذکر ہے کامیاب بندوں کی. فرمایا پہلی کامیابی کی جو سیڑھی ہے، کامیابی کی پہلا جو قدم ہے، فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو رسول پاک کی ذات بابرکت پر ایمان لے کر آئے، حضور کی ذات پر ایمان لے کر آئے. کامیابی کی پہلی جو صفت ہے، پہلی جو سیڑھی ہے، فرمایا وہ رسول پاک کی ذات پر ایمان لے آئے. اب یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ ایمان ہمیں کن کن چیزوں پر لانا ہے؟ کیا صرف حضور پر ہی ایمان لانا ہے یا دیگر چیزوں پر بھی ایمان لانا ہے؟
بچپن سے ہم پڑھتے آتے ہیں ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، کہ خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، اتنی چیزوں پر ایمان لانے کا ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر صرف ایک ہی چیز کا ذکر کیا گیا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو حضور کی ذات پر ایمان لے کر آئے۔ فرشتوں کا ذکر نہیں، کتابوں کا ذکر نہیں، رسولوں کا ذکر نہیں، آخرت کا دن کا ذکر نہیں، حشر کے میدان کا ذکر نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ذکر نہیں، تقدیر کا ذکر نہیں، صرف ایک ہی چیز کا ذکر ہے، وہ حضور کی ذات بابرکت کا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، جو رسول پاک کی ذات پر ایمان لائے گا تو اس کا ایمان اللہ پر بھی ہوگا، فرشتوں پر بھی ہوگا، کتابوں پر بھی ہوگا، رسولوں پر بھی ہوگا، آخرت پر بھی ہوگا، تقدیر پر بھی ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر بھی ایمان ہو جائے گا۔ جو ایک حضور پر ایمان لا لیا، حضور کو مان لیا، پیارے نبی کے ذات کا اپنا تعلق قائم کر لیا، اس کا تعلق ساری چیزوں سے مضبوط ہو جائے گا، اس کا تعلق سب سے مضبوط ہو جائے گا۔ تو اسی لیے فرمایا جو حضور کی ذات پر ایمان لائے، ایمان پیارے نبی کی ذات پر لائیں گے تو اس کے ضمن میں ساری ایمان، سب پر ایمان ان کا آ جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا وَعَزَّرُوهُ، کامیابی کی دوسری صفت یہ ہے کہ جس نبی پر ایمان لایا ہے اس نبی کی تعظیم بھی کرے، اس نبی سے احترام بھی کرے۔ ایسا نہیں کہ بھائی میں ایمان لا لیا، کامیابی مل گئی، فرمایا کہ نہیں، ایمان تو لایا ہے لیکن کس کی زبان سے کلمہ پڑھ کر ایمان لایا ہے، کس نے تجھے بتلایا یہ ایمان ہے، یہ قرآن ہے، یہ رحمان ہے، یہ مکہ ہے، یہ کعبہ ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ حج ہے، یہ عمرہ ہے، یہ تجھے کس نے بتلایا ہے؟ رکھنے والی ہر شے کا ادب و احترام کرتا، جو حضور پر ایمان لایا، حضور کی تعظیم کر رہا ہے، جو رسول پاک کی تعظیم کرے گا وہ قرآن کی بھی تعظیم کرے گا، جو رسول پاک کی تعظیم کرے گا وہ اسلام کی بھی تعظیم کرے گا، وہ شریعت کی بھی تعظیم کرے گا، وہ ہر اس اللہ کے نیک بندے کی تعظیم کرے گا جس کا تعلق حضور کی ذات بابرکت سے ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو میرے محبوب کی تعظیم کرے گا، جو ان کا ادب کرے گا، ریسپیکٹ کرے گا، احترام کرے گا، دل و جان سے زیادہ ان کا ادب و احترام کرے گا، کامیابی کی دوسری صفت۔ اور تیسری صفت فرمایا وَنَصَرُوهُ، وہ پیارے نبی کی مدد کرے۔ اب حضور کی مدد کیسے کریں گے؟ ہمارے نبی کسی کے مدد کے محتاج نہیں، ساری کائنات میرے آقا کی محتاج ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میرے آقا کسی کی مدد کے محتاج نہیں۔ لیکن یہاں پر جو مدد کا ذکر ہو رہا ہے، علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی جو دین، جو اسلام لے کر آئے ہیں، اس دین کو عام کر دینا، اس دین کو پھیلانا، اس کی اشاعت کرنا،
اس دین کی خدمت میں مصروف رہنا، اس دین کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا، یہ حضور کی مدد کرنے کے برابر ہے۔ وَنَصَرُوهُ، اس کے بعد فرمایا دین کو پھیلانا ہے، کامیابی کی تیسری صفت۔ اور چوتھی اور آخری صفت قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، فرمایا اس نور کی پیروی کرے جو نور پیارے نبی کے ساتھ اللہ نے نازل کیا۔ وہ کون سا نور ہے جو حضور کے ساتھ نازل ہوا؟ وہ اللہ کا کلام قرآن ہے۔ قرآن ہے جو حضور کے ساتھ نازل کیا گیا۔ اللہ پاک چاہے تو ڈائریکٹ فرما دے کہ وہ قرآن کی پیروی کرے، فرمایا کہ نہیں، قرآن کا ذکر نہیں کیا، کہا کہ قرآن وہ جو حضور کے ساتھ نازل کیا گیا۔ اب یہاں پر علماء کہتے ہیں یہ جو چار صفتیں، یہ جو چار عادتیں قرآن میں اللہ نے بیان کیا کامیاب لوگوں کے لیے، چاہے وہ ایمان ہو، چاہے وہ ادب اور تعظیم ہو، چاہے وہ مدد کرنا ہو، چاہے وہ پیروی کرنا ہو، یہ چاروں چیزوں کا جو کنیکشن ہے، اس کی جو بنیاد ہے، ان چاروں کا جو مرکز ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ کس چیز کو مرکز بنایا گیا اس آیت میں کامیابی کے لیے؟ ایمان ہو یا تعظیم ہو یا اتباع ہو یا نصرت دین ہو، یہ چاروں جو چیزیں بیان کی گئی کامیاب لوگوں کی، اس کا مرکز کون ہے، اس کی بنیاد کون ہے؟ تو علماء کہتے ہیں ان چاروں کامیابی کی صفتوں کا جو مرکز ہے وہ رسول پاک کی ذات بابرکت ہے، حضور کی ذات ہے۔ آپ پوچھے وہ کیسے؟ قرآن میں پھر سنیں وہ آیت کو، اللہ فرماتا ہے جو حضور پر ایمان لے کر آئے، جو حضور کی تعظیم کریں، جو پیارے نبی کی مدد کریں نبی کے دین کو پھیلانے میں، اور جو حضور کے ساتھ اللہ نے جو کلام کو نازل کیا اس کلام کی پیروی کریں، چاروں کا نسبت، چاروں کا تعلق بھی حضور کی ذات بابرکت سے ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کامیابی کے لیے سب سے بڑا اہم کام یہ کرنا ہے کہ اسے اپنے تعلق کو سرکار کی ذات بابرکت سے مضبوط کرنا ہے، حضور سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔ اور جس کا تعلق حضور سے مضبوط ہو گیا، اب وہ نمازیں بھی پڑھے گا، اس کی نمازیں بھی اس برکت والی ہوگی، اس کی تلاوت بھی برکت والی ہوگی، اس کا ایک ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حضور کی ذات سے اس کا تعلق قائم ہو۔ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، آج دشمنان اسلام کی ہر دور میں، ہر زمانے میں یہ پلاننگ اور یہ منصوبہ بندی رہی مسلمانوں کے تعلق سے۔ دشمنان اسلام کی ہمیشہ سے یہ سازش رہی کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سارے طریقے اختیار کر لیے، سارے طریقے اختیار کیے، مسلمانوں کے لیے کھانا پانی بند کر دیا، ان کے لیے زندگی کو تنگ کر دیا، ان کی جانوں کو، ان کے خونوں کو پانی سے کم دام میں ان کے خونوں کی خون ریزی کی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ برسائے، لیکن پھر بھی مسلمان کمزور نہ پڑے، مسلمان کمزور نہ پڑے۔ تو اس کے بعد دشمنوں نے کہا کہ مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو کیا کریں؟ کون سی چیز ہے جو مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی طاقت اور قوت ہے؟ تو دشمنوں نے کہا اور غور کیا، تجربہ کیا، ایکسپیرینس کر کر کہا کہ مسلمانوں کو اگر کمزور کرنا ہو تو ان کے نبی سے تعلق کو کمزور کر دو، نبی سے رشتے کو کمزور کرو، ان کے نبی کے جو محبت ان کے سینوں میں بسی ہوئی ہے، اس امت کے سینے سے سرکار کی محبت کو نکالو تو مسلمان خود بخود کمزور ہو جائیں گے، مسلمان خود بخود مغلوب ہو جائیں گے، مسلمان خود بخود کمزور ہو جائیں گے اگر ان کا تعلق رسول پاک کی ذات سے کمزور ہو جائے۔
اسی لیے علامہ اقبال نے، شاعر مشرق ہے، انہوں نے یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام کو بڑی گہرائی میں جا کر دیکھا، بڑی گہرائی میں جا کر دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں، دشمنان اسلام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ امت اگر بھوک میں ہے، جان جا رہی ہے، تب بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ دنیا میں سب سے بڑی بھیانک چیز موت ہوتی ہے، لیکن یہ مسلمان ہیں جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، تو کیا کریں؟ تو علامہ اقبال نے کہا اپنے اشعار میں کہ دشمنوں نے پلاننگ کی، کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یعنی مسلمان کا جو جسم ہے، اس جسم کی جو سب سے بڑی روح ہے وہ رسول پاک کی ذات بابرکت ہے، حضور کی ذات یہ روح ہے ساری امت مسلمہ کی، ساری امت مسلمہ کی، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کے جس حصے میں بھی اسلام پہنچا ہے مسلمان رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی جو اجتماعی اور انفرادی اگر کوئی روح ہے وہ مدینے والے آقا کی ذات بابرکت ان کی روح ہے۔ اسی لیے دشمنوں نے کہا کہ ان کے بدن سے روح محمد کو نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے تعلق کمزور ہو جائے گا، پھر یہ امت اگرچہ کے تعداد میں زیادہ ہوگی، اگرچہ کے پاس ان کے پاس ساز و سامان زیادہ ہوگا، اگرچہ کہ یہ بہت بڑے مالدار دولت مند بن جائیں گے، اگر ان کا تعلق گنبد خضرا کے مکین سے کمزور پڑ جائے گا تو یہ قوم ناکام ہو جائے گی، نامراد ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہر آنے والے دن دشمنان اسلام یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق سرکار کی ذات سے کمزور کرے۔ اسی لیے کبھی آقا کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، حضور کی ذات بابرکت کے تعلق سے گستاخیاں بکی جا رہی ہے، دیکھا جا رہا ہے امت کو، دیکھا جا رہا ہے امتیوں کو کہ ان کے سینوں میں ایمانی حرارت کتنی زندہ ہے، کتنی کمزور پڑ چکی ہے۔ دشمن دیکھ رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، گستاخیاں اور بے ادبیاں بک کر کہ دیکھیں گے کہ مسلمان کے سینے میں کتنی جلن ہو رہی ہے، کتنا مسلمان بے چین ہو رہا ہے۔ اسی لیے آقا کی شان میں ظالم بدبخت جہنمی کتے ہر دور میں میرے آقا کی شان میں گستاخیاں بکتے ہیں، تاکہ ہم ایمان والوں کی ایمانی حرارت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، آج ہم سب پہلے سے بڑھ کر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے تعلق کو، ایمان کے تعلق کو، محبت رسول کے تعلق کو، حضور کی غلامی کے تعلق کو، پیارے نبی کی وفاداری کے تعلق کو آج ہم اپنے آپ کو بھی مضبوط کریں، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سرکار کا عاشق بنائے، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی حضور کا غلام بنائے۔ ہماری نسلیں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بڑے سے بڑے عہدے پر اس کو ملے یا نہ ملے وہ بات کی بات ہے، جو مقدر میں، جو نصیب میں ہوگا اللہ ضرور عطا کرے گا۔ لیکن ہماری سب سے بڑی، سب سے اہم اور سب سے زیادہ فریضہ اس وقت امت مسلمہ کا اور ہم سب کا یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو سرکار کا عاشق بنائے، حضور کا غلام بنائے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اسی لیے کہنے والے عاشق صادق نے کہا بخدا خدا کا ہے یہی در، بخدا خدا کا ہے یہی در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یعنی حضور کی ذات، حضور کا در، اگر کوئی خدا کے دربار میں جانا چاہتا ہے تو کہیں اور جانا نہیں ہے، دربار مصطفیٰ میں اس کو جانا ہے۔ یہ بات کوئی جذبات میں نہیں کہی جا رہی ہے، کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے کس کی اطاعت کی؟ قرآن کہتا ہے جو میرے محبوب کی اطاعت کیا اس نے اللہ کی اطاعت کیا ہے۔
قرآن کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے محبوب جب آپ نے ان کفار و مشرکین پر جو کنکریاں پھینکی ہے، محبوب یہ آپ نے نہیں پھینکی ہے، یہ اللہ نے کنکریوں کو پھینکا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے محبوب یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ سے نہیں یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن کہہ رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خدا کے قرب میں جانے کا جو راستہ ہے رسول پاک کی ذات بابرکت کا راستہ ہے۔ ہم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مصطفیٰ جان رحمت